رواں علماء کے سر کا تاج، جنہوں نے جمعیت علماء کو پورے صوبے کے اندر متعارف کروایا، اور عوام و خواص میں آج یہ جماعت اگر جانی اور پہچانی جاتی ہے تو حضرت مولانا حنیف اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور یہ جمعیت کیا کام انجام دیتی چلی آئی ہے، یہ اس وقت ان ساری باتوں کا کوئی موقع نہیں ہے۔ میں اس بابصیرت روشن دماغ عالم دین حضرت مولانا حنیف اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر سے گزارش کروں گا، حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے گاؤں سے قریب ہی گاؤں بگرا، ضلع سندھ کبیر نگر کے رہنے والے ہیں، حضرت سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں۔ اب حضرت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام اور حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، ان کے اہل خانہ اور اس مجلس میں موجود بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس کو سجایا، سنوارا، اور اپنی ہزاروں قسم کی مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف مخلوق انسان ہے، لیکن یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز اسے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی ایک ہستی ہے جو ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ابدی نہیں۔ انسان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ ازلی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جب انسان پیدا ہو گیا، اللہ نے اس کی روح کی تخلیق فرما دی تو اس کا وجود ہو گیا، وہاں سے پھر یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یعنی ازلی تو نہیں ہے لیکن یہ ابدی ضرور ہے۔ یہ مسلسل سفر میں ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ عالم ارواح سے اس دنیا کے عالم میں منتقل ہوا، پھر اس دنیا سے منتقل ہو کر کے وہ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ عالم برزخ بھی عالم آخرت ہی کا ایک حصہ ہے، پھر وہاں سے اٹھ کر وہ عالم آخرت میں پہنچتا ہے اور پھر اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق جنت میں جاتا ہے
یا جہنم میں جاتا ہے۔ تو یہ سفر تو ہر ایک کو طے کرنا ہے۔ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ سفر طے کیا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے یہ سفر طے کرنا ہے، اور موت کی منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات تھی، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، لیکن موت کی منزل سے تو سب گزرے، یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس راستے سے گزرنا پڑا۔ لیکن آنے اور جانے والوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کا کوئی ذکر اور ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے پیچھے کوئی قابل تقلید نمونہ چھوڑ کر نہیں جاتے۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہزاروں سوگواروں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جن پر رونے والے ان کے اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن پر رونے والے گھر کے علاوہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ اس دنیا کو خیر بات کہتی ہیں تو ان پر رونے والے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور غم سے نڈھال ہونے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صرف اس جوہو گلی کے لوگ نہیں، ادھیری کے لوگ نہیں، طبقہ علماء بھی اپنی جگہ پر اپنے آپ کو یتیم محسوس کرنے لگا، اور یہ محسوس کرنے لگا کہ ایک سائبان ہمارے سروں پر تھا جو آج ہمارے سروں سے اٹھ گیا۔ آج کی یہ مجلس حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب کے محاسن، ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بلائی گئی تھی، اور اس مجلس میں ان کے اہل خانہ کی تعزیت پیش کرنی تھی۔ یہ کوئی لمبی چوڑے بیان اور کی مجلس اور تقریر کی مجلس نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں نے، علماء کرام نے جو شہادتیں حضرت مولانا کے اخلاص، ان کی للہیت اور ان کی خشیت، ان کے تقوی اور دین سے ان کی وابستگی، ان کا تعلق، اور دین ہی کی خاطر اپنی پوری زندگی کو بھلا دینا اور اس راستے میں اپنے آپ کو مٹا دینا، حتیٰ کہ جاتے جاتے اپنی تمام اولاد کو دین سے جوڑ دینا، یہ ان کے تمام کمالات اور خوبیاں ان علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شہادتیں ہیں جو اللہ کے دربار میں مقبول ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان شہادتوں کے بدلے میں حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے گا، اور اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرمائے گا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر انہیں فائز فرمائے گا۔ ایسے موقع پر میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، کہ حضرت مولانا عباد الرحمن صاحب نے پوری زندگی آپ کے سامنے گزاری، اس مسجد کی خدمت کی، اور اس محلے کے لوگوں کے درمیان علم تقسیم کیا۔ اب وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، لیکن انہوں نے جو اثاثہ چھوڑا ہے اس مسجد کی شکل میں اور اپنی اولاد کی شکل میں
اور اپنے خاندان کی شکل میں اس کی خبرگیری کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اور حضرت مولانا کے تعلق سے ان کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس کا خیال فرمائیں گے۔ حضرت مولانا نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مرض کی وجہ سے بہت ساری تکالیف برداشت کی ہیں، انشاءاللہ یہ تکالیف بھی ان کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اب آخر میں ان کے صاحبزادگان اور ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہوں جو ایک دیہاتی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان حضرت عباس کی وفات کے موقع پر کہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جو تسلی مجھے اس دیہاتی کے کلمات سے ہوئی وہ کسی اور کی تعزیت سے نہیں ہوئی۔ اس نے آ کر کے یہ کہا تھا، اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ ابن عباس صبر کیجئے، آپ صبر کریں گے تو ہم کو بھی صبر اور قرار آ جائے گا۔ تو اصل صدمہ تو ان کے اہل خانہ کو، ان کے صاحبزادگان کو، ان کے گھر والوں کو پہنچا ہے۔ صدمے سے ہم بھی نڈھال ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جس درجے کا صدمہ انہیں ہے اس درجے کا صدمہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں، صبر کیجئے، آپ صبر کریں گے تو ہمیں بھی صبر و قرار آ جائے گا۔ صبر الرعیت بعد صبر الراسی، جو اصل ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں تو جو ان کے پیچھے ہے ان کو بھی صبر آ ہی جاتا ہے۔ اور اس نے جو آخری بات کہی تھی، میں خاندان والوں سے اور حضرت کے صاحبزادگان سے بھی وہی کہتا ہوں، خیر من العباس ثوابک بعدہ، خیر من العباس ثوابک بعدہ، کہ آپ اگر اپنے والد محترم کی اس وفات پر، اس دار فانی سے ان کے انتقال پر صبر کریں گے تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ آپ کو جو ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ اس کے متعلق حضرت مفتی صاحب نے حدیث سنائی کہ اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے، تو اس دیہاتی نے کہا، خیر من العباس ثوابک بعدہ، کہ عباس سے بہتر آپ کے لیے وہ ثواب ہے جو آپ کو ملنے والا ہے عباس کے بعد۔ اور یاد رکھیے، آپ حضرات نے بڑی خدمت کی، ہر طرح سے خیال کیا، اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا، لیکن یاد رکھیے اب حضرت مولانا جس بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں اور جس ہستی کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کی محبت کا اس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ شفیق ہے، مہربان ہے۔ جب اس کی رحمت کے آغوش میں پہنچ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ اپنی رحمت اور شفقت کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ بہتر ہے عباس کے لیے آپ لوگوں سے۔ تو میں سب سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں، آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں، واللہ خیر منک للعباسی، اللہ تم سے بہتر ہے عباس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ کا کچھ ہے پڑھنے